سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوق میں. دے آر مارکیٹ پلیسز ویئر دے ایکسچینج گڈز. ہمارے وہاں سوق ہے نا, کیا کہتے ہیں, مارکیٹ, جہاں ہم لین دین کرتے ہیں. اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی, جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی. آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے, جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرینز. بڈنگ کے وجہ سے وہ دانہ سڑ جائے گا, اور اگر وہ دانہ بھیگ جاتا ہے بارش میں, چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے, پھر واپس لے جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی, کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے, پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے. جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین, وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانہ سڑ جائے گا, وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں. قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں, طب کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں, ورس 68 اور 69 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کی مکھی کے بدن سے نکلتا ہے, جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کی مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد, وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں دیٹ ہنی از رچ ان فرکٹوز اینڈ وائٹامن کے. فرکٹوز اور وائٹامن کے میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز, رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد, اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے, گاڑھا ہے, اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے, اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں, ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے. مختصر سا میں کہوں گا, مختصر سا. انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں, پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں, اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں, مینی اے ٹائم وائر دا کمپلیکس میڈیا آف لیور, اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے, کئی اعضاء میں جاتا ہے. اٹ گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز. وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے, اور جاتا ہے چھاتی میں بھی, پستان میں بھی, جس سے ملتا ہے دودھ. مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں, آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں, کیٹل میں, بھیڑ بکری گائے بیل, ان میں آپ کے لیے نشانی ہے, اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ, جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے, جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں, کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے, ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ, اور ان میں بہت سے فائدے ہیں, اس کا گوشت آپ کھا سکتے. قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً
جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے اسٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے اسٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو کئی عربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں۔ پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیت تھے، جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ۔ اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ ہے ڈیولپڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن، وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی۔ اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5، 6، 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ؟ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضاء ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ۔ جنسی اعضاء ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں، اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں، عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم۔ لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضاء جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے،
نطفہ کے معنی عربی میں ہے